الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک میں جو کوئی 1,00,000 درود پاک کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے فوراً درود پڑھے کہ ماہ رمضان میں ایک درود پڑھنے کا ثواب 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ بڑی پیاری حدیث پاک، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزے میں وصال کرنے سے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام سے کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو وصال کرتے ہیں۔ فرمایا، تم نہیں، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عرفہ ہے، اور حضور علیہ السلام اگر وصال فرمائیں تو یہ حضور کی شان ہے۔ مراد یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جیسے ہوا کرتا تھا کہ روزے پے در پے ہوا کرتے تھے، سحری اور افطار کے بغیر کنٹینیو روزے رہا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام اسی طرح روزے رکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا، انہوں نے اس کو اختیار کیا، تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے منع کر دیا، یہاں تک کہ فرما دیا، میں اپنے رب کے یہاں روزہ اور افطار کرتا ہوں، سحری اور افطار کرتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو یہ بڑی اعلیٰ شان ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پتہ چلا کہ سحری اور افطار بہت اہم سنت ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں روزہ جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل کے کروڑ ہا کروڑ احسان، اللہ عز و جل کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں روزہ جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی طاقت اور قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب بھی رکھ دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ کھانے پینے کے اس طرح محتاج نہیں کہ جس طرح ہم ہیں، تاہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم غلاموں کی خاطر سحری فرمایا کرتے، تاکہ محبت والے غلام اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری کر لیا کریں، یوں انہیں دن کے وقت روزہ میں قوت اور طاقت بھی نصیب ہو جائے اور سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب بھی نصیب ہو جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں تو فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، یا ہم تو بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کوئی خوبی والی بات نہیں۔ یہ سوچیں کہ ہم اس نعمت سے محروم رہ گئے کہ سحری کرنا سنت مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور خاص طور پر اس امت پر اللہ کا احسان، اور یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ کیسے تحفہ ہے؟ تو آئیے اس بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کو جانتے نہیں کہ سحری ہم پر کتنا بڑا انعام ہے۔ تو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے کہ ابتداءً رات کو اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی امت میں پہل ایسا بھی تھا جیسے پچھلی امتوں میں ہوتا تھا کہ رات کو اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی کہ جب تک وہ سو نہ جائے۔ اب سو گیا اور پھر اٹھتا ہے، اب وہ چاہے کہ سحری کرے تو نہیں کر سکتا، یہ اجازت نہیں تھی اسی امت میں، جی ہاں، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں۔ مگر پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس بات کی اجازت دی گئی۔ الحمدللہ۔ اس کا سبب کچھ اس طرح سے ہوا جیسا کہ کنز الایمان شریف کی شرح میں حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سرما بن قیس
محنتی شخص تھے۔ ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ آپ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ جب کھانا تیار ہوا، آپ کو جگایا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب سونے کے بعد اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد جو سو جائے اور پھر وہ اٹھ جائے تو پھر اس کے لیے اجازت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر ہی آپ نے دوسرے دن روزہ رکھا۔ اس طرح آپ کو کمزوری کے سبب بے ہوشی طاری ہو گئی، تو ان کے حق میں اس وقت ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پارہ 1 آیت نمبر 7۔ ترجمہ: اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، پاؤ پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ مطلب یہ کہ جب سحری کا وقت آ جائے تو پھر اجازت ہے۔ صبح صادق جسے ہم کہتے ہیں، تو صبح صادق تک ہمیں کھانے کی اجازت ہے۔ اب اس دوران چاہے ہم سو جائیں یا نہ سو جائیں، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے یہ اجازت ہے کہ ہم کھا اور پی سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہوا، الحمدللہ۔ اب سحری کتنی بڑی برکت ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ یعنی پچھلی قوموں میں، پچھلی امتوں میں، جیسا کہ قرآن نے کہا نا کہ تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر تھے، تو ان پر جو روزے فرض تھے تو وہ پے در پے اس طرح ہوتے تھے کہ سحری اور افطاری ان کی ایک ساتھ چلا کرتی تھی۔ تو اب ہمیں یہ اجازت دی گئی کہ ہماری سحری بھی ہے اور ہمارا افطار بھی ہے، اور اس سحری کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت نام دیا۔ توجہ کے ساتھ سنیے کیا نام دیا۔ سبحان اللہ، ابن ماجہ شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو سحری کے لیے بلاتے تو کیا ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ سبحان اللہ، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ پتہ چلا سحری کا جو کھانا ہے، سحری کا جو وقت ہے، یہ جو کھانا ہے یہ برکت والا ہے۔ تو یہ یوں ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور سمجھیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، ہم اس میں اپنی پہلوانی دکھائیں۔ پہلوانی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر مشقت نہیں ڈالتا، مشکل نہیں ڈالتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھا کر روزہ رکھنے کے لیے قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے قوت حاصل کرو۔ پتہ چلا کہ سحری کرنا اور دن میں آرام کرنا یہ دونوں روزہ دار کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ انشاءاللہ جب اس طرح سے ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں روزے میں کچھ آسانی ملے گی، اور اگلے دن کا روزہ رکھنے کے لیے بھی ہمیں قوت اور طاقت میسر آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 1-2 روزوں کے اندر ہی تھک جائیں۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ کھاتے چلے جائیں کہ بیمار پڑ جائیں اور آئندہ روزے مشکل ہو جائیں۔ تو کھانے اور پینے کا ایک نظام بنائیں، ایک طریقہ کار بنائیں، انشاءاللہ صحت مند رہیں گے، صحت اچھی رہے گی۔ ویسے بھی حدیث پاک ہے کہ روزے سے صحت ہے، تو ہم ایسا کام کریں جس سے ہماری صحت برقرار رہے، موٹے تازے نہ ہو جائیں، بے وجہ اپنے جسم کو نہ پھلا لیں، بے وجہ اپنے پیٹ کو خراب نہ کر لیں، بیماریوں کا گڑھ نہ بنا لیں اپنے جسم کو۔ انشاءاللہ ایسا کھانا کھائیں، اس طرح کھانا کھائیں کہ جسم تر و تازہ رہے، متوازن رہیں اور اسمارٹ رہیں، قوت برقرار رہے، افطار اور سحری کے تمام معاملات اچھے طریقے سے پورے کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری عبادت بھی ہم پر آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔